خلیل کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، پھر پلٹے، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کی سوچا دوبارہ آئی، اے خلیل بتائیے تو صحیح کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب انہوں نے سوال پلٹا کر پوچھا، اے خلیل بتاؤ کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ دونوں کے اندر محبت الہی کا جذبہ کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آخر کار وہ مقام آیا کہ جس مقام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور وہ بچہ کہ جو دودھ پیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا قربان جائیں، غور کریں، کس کی محبت میں چھوڑا؟ اپنے اللہ کی محبت میں چھوڑا۔ کس کے یقین پر چھوڑا؟ اپنے اللہ کے یقین پر چھوڑا۔ آخر کون سی طاقت تھی کہ جس نے اس لخت جگر کو وہاں پر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ وہ طاقت کوئی اور نہیں، وہ رب تعالیٰ کے اوپر یقین کی طاقت تھی۔ جی ہاں، کہ ہمارا یقین اپنے رب کے اوپر اس قدر عروج پر بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب دیکھا گیا، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے طریقوں سے آزمایا، بڑے ہی طریقوں سے آزمایا، اور انسانی زندگی آزمائے جانے کا نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے اس کو اسی قدر زیادہ آزماتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں راضی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو پھر دوست کی آزمائش کا وقت بھی آیا۔ 90 سال کی عمر میں روایات میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا اولاد نہیں تھی۔ 90 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ زندگی بھر دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے، اے اللہ نیک اور صالح اولاد دے، یا الہی نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کی۔ تو اب جب بچہ ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے، اور 90 سال بعد اکلوتی اولاد اللہ جل شانہ نے عطا کی، اور اس کے اوپر بھی رب کائنات کی طرف سے امتحان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ میرے پیارے خلیل اب اس اولاد کو ایک ویرانے کے اندر چھوڑ آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت دیکھیں، اللہ سے پیار دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری دیکھیں، اللہ جل شانہ کے حکم کی تکمیل کا محبت کا جذبہ دیکھیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ 90 سال بعد اولاد ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تو اکلوتا بیٹا ہے، ابھی تو جی بھر کے کھلایا بھی نہیں، ابھی تو جی بھر کے پلایا بھی نہیں، ابھی تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ کے خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے خلیل اپنے اس لخت جگر کو لے جاؤ اور ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ اب 3 لوگوں کو قافلہ چلتا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور ایک بی بی ہاجرہ، اور ایک ان کا بیٹا اسماعیل۔ چلے جا رہے ہیں، رستے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مکمل کرنے کا اتنا جذبہ ہے، بار بار پوچھتے ہیں اے جبریل یہ تو بتا وہ مقام آیا کہ نہیں آیا، اے جبریل یہ تو بتا وہ مقام آیا کہ نہیں آیا، اے جبریل یہ تو بتا اس مقام پر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ میں نے اپنے رب کے حکم کو مکمل کرنا ہے، آج میں نے اپنے رب کے حکم کی تابع داری کرنی ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کی تکمیل کرنی ہے، میں نے اپنے اوپر اپنے بیٹے کی محبت کو غالب نہیں آنے دینا، میرے رب کی محبت ہی غالب رہے گی، میرے رب کا حکم ہی پورا ہوگا۔ چلتے چلتے جبریل امین سے پوچھتے جاتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اللہ کے خلیل صبر رکھو، ابھی وہ مقام نہیں آیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جانتے ہو وہ مقام کیسا مقام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو لے کر جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ ویرانے میں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں بھی اولادیں دی ہیں، آج اللہ نے ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ذرا غور کریں، اولادوں کو ویرانوں میں چھوڑنے کا کسی نے نہیں کہا، بس حکم اتنا ملا کہ ان اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا فرما بردار بنانا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی دیکھیں، اور قربان جائے، پھر ساتھ بیوی بھی ملی تو کتنی مقدر و مالی ملی، پھر ساتھ زوجہ بھی ملتی ہے تو کتنی پاکیزہ ملتی ہے۔ لخت جگر کو چھوڑنا ہے، وہاں بندہ تو دور کی بات،
دور دور تک پرندہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت دل میں اس قدر اجاگر ہو گئی کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ ادھر کوئی انسان نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ادھر کوئی پرندہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں جنگل بیابان ہے، ویرانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ اوڑھنے کو کپڑے ہیں، نہ ساز و سما ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی ریل پیل ہے۔ ارے انسان تو کجا، وہاں جانوروں کا بھی بسیرا نہیں، جانور تو کجا، وہاں پرندوں کا بھی بسیرا نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، جنگل بیابان ہے۔ ادھر اپنے لخت جگر کو، وہی طاقت تھی جس طاقت کی بنیاد کے اوپر آج میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہاں وہی طاقت تھی جس طاقت کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، جی ہاں وہی طاقت تھی، لیکن ہماری طاقت میں اللہ کے خلیل کی طاقت میں فرق تھا۔ اللہ کے خلیل نے اس جنگل بیابان میں اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے لخت جگر کو چھوڑا۔ جب واپس پلٹنے لگتے ہیں، بی بی ہاجرہ تشریف لائی، عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل بولے ہاں ہاجرہ یہ تیرے اللہ کا حکم ہے، قربان جائے وہ ماں آج جس کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اور وہ ماں اپنی اولاد سے ممتا جیسی محبت کرتی ہے، وہ ماں ذرا غور کرے تو صحیح۔ ارے اس ماں کا جذبہ کیا ہوگا، اس ماں کی جرت کو سلام کرتے ہیں کہ جہاں چھت بھی نہیں ہے، ارے اس ماں کی جرت کو سلام کرتے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، چند کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے تو کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ پر یقین کیسا ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے خلیل اگر یہ بات ہے تو پھر پریشان نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین ہے، کامل بھروسہ ہے، وہ جانتی ہے کہ رب وہ اللہ ہے کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، وہ رب ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، ارے اسی کے چرچے ہیں، وہی رب ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے۔ فرماتی ہے وہی رب ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی رب ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ جب یہ سنا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو دل بڑا کرتی ہیں، اب گھبرانا نہیں ہے، وہ رب تو آسمانوں سے پانی بھی برسائے گا، ہاں ہاں اگر پانی نہیں ہے تو وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ پتھروں سے پانی نکالے گا، اگر ہریالی نہیں ہے تو وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ سوکھے درختوں کے اوپر بھی پتے اگا دیتا ہے۔ اب گھبرانے والی بات نہیں ہے، اگر کوئی مر بھی رہا ہے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مرے ہوئے انسان کے اندر وہ پھونک کے اسے زندہ کر دے گا۔ اب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، اب اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس کامل اکمل مکمل یقین کے ساتھ کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جب مجھے پیاس لگے گی تو میرا اللہ آسمان سے بادل بھیجے گا، جب مجھے بھوک لگے گی تو بادل آئیں گے، جب پیاس لگے گی تو پانی آئے گا، ارے جب میں گھبراؤں گی میرے رب کی رحمت برسے گی، ارے جب پریشان ہوں گی تو میرے رب کی رحمت آئے گی۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین اتنا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اتنا ہے کہ اس جنگل بیابان کے اندر اس اکیلے ننھے بچے کے ساتھ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بسیرا کیا، اور جانتے ہیں پھر اس بسیرے کا اجر کیا ملا، پھر اس ٹھہرنے کا مقام کیا ملا، جس جگہ پر وہ ٹھہرے اس جگہ پر ایک اونچا ٹیلا بھی تھا، اور اس اونچے ٹیلے کے اوپر کیا تھا، آج اس اونچے ٹیلے کے اوپر کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ننھے بچے نے جس جگہ قدم مارے تھے، آج اس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ آج ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں زمزم سے پانی پیوں، ہاں آج ہر ایک کو یقین ہے کہ زمزم کے پانی میں شفا ہے، آج ہر ایک جاتا ہے تو کہتا ہے میں صفا مروہ کے چکر لگاؤں، آج ہر ایک کو یقین ہے کہ جناب یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر اللہ کا گھر موجود ہے، اور اس یقین کا کیا کہنا، اس یقین کو تولنے چلو گے تو تول نہیں سکتے۔ کتنے برس بیت گئے، کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنے لوگ آتے رہے، کتنے لوگ جاتے رہے، تن کے اوپر ایک چادر احرام باندھ کر لوگ اس مقام کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر وہ یقین کر کے کیا پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ بھی بول لیں، اللہ کرے کہ ہم بھی حاجی بن جائیں، بولیں گے سارے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی تو یہ ہم چند بیٹھے ہیں،
ذرا تصور کریں اس منظر کا کہ لاکھوں لوگ ہیں، اتنی دنیا ہے، اور ایک صدا ایک زبان سے ایک ہی وقت میں جاری ہو رہی ہے، وہ کیسا منظر ہوگا؟ اور پھر اگر اس سارے منظر کے پیچھے ٹٹولتے ہیں، آخر پرابلم کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر کیوں ایسا ہوا، تو ایک چیز کامن ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یقین۔ وہ کیا ہے؟ یقین۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، اور دیکھیں اپنی تربیت کو، اور دیکھیں اپنے ایمان کو، اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ بندے تو مسجد میں آیا کیوں آیا؟ تجھے یقین ہے کہ